ہے کرائسٹ، ایک ہے ماس۔ کرائسٹ کا معنی ہوتا ہے حضرت مسیح ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ماس کا معنی ہوتا ہے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں آج ان کی عید کا جشن کا اجتماع کا دن ہے۔ تو آج یہ سارا دن آپ کی پیچھے پارک کے اندر یہ پروگرام ان لوگوں کا چلتا رہا ہے۔ تو عیسائیوں کے اندر 3 قسم کے بدترین عقیدے ہیں۔ ایک تو عیسائیوں کا بدترین عقیدہ یہ ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے ایک یہودی کے ساتھ جو ہے تعلقات قائم کیا، اس کے نتیجے میں الیاذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور ان میں جو سب سے کفری اور گندہ ترین عقیدہ ہے وہ یہ ہے، عیسائیوں کا جو سب سے بڑا خطرناک اور کبھی عقیدہ ہے، سورہ انعام اور سورہ المائدہ کے اندر 6 پارہ ختم ہوتا ہے، اس سے جو پچھلا صفحہ ہے اس کے آخر پر آیت کھڑی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی رب ہے۔ عیسائی اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہم مسلمان، ہمارے اندر جس طرح یہ قادیانی ہیں جن کو ہم کافر قرار دیتے ہیں، ہر مذہب کے اندر بدترین عقیدے اور بدترین عقائد کے مالک لوگ رہے ہیں۔ جس طرح ہم مسلمانوں میں بدترین لوگ قادیانی ہیں جن کو ہم مسلمان برملا کافر کہتے ہیں قرآن پاک کی نصوص کے سامنے، اسی طرح شیعوں کے اندر ایک بدترین عقیدہ اور بدترین فرقہ ہے جسے نصیریہ کہتے ہیں، جس کو ماضی قریب کے اندر الحمدللہ دمشق کے اندر مجاہدوں نے شکست دی ہے اور ان کا تختہ الٹا ہے۔ اور شیعہ لوگ بھی اس جو ہے فرقے کو جسے نصیریہ کہتے ہیں، شیعہ بھی اس فرقے کو کافر کہتے ہیں۔ جس طرح ہم مسلمان قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، اسی طرح شیعہ اپنے اس ہم ذہن اور ہم آہنگ ہم اس مسلک فرقے کو نصیریہ کو کافر کہتے ہیں۔ تو اسی طرح عیسائیوں کے اندر بھی بہت سے عقائد و نظریات ہیں۔ تو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ ہر قسم کی اولاد سے، اللہ تعالیٰ بیٹوں سے بچوں سے اللہ پاک ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگ اپنے قول کے مطابق کافر ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہے ہی خدا، وہ لوگ کافر ہو چکے ہیں۔ اور اللہ کریم نے دوسرے قرآن کے مقام پر فرمایا، سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ پیغمبر کہہ دے دنیا کائنات کی ساری تعریف اللہ کی ہے، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس نے ولد نہیں بنایا، اس نے بچہ نہیں بنایا، اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ اور آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن اٹھائیں، اللہ کے قرآن کی سورہ الفرقان کو کھولیں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اگلی آیت میں فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یکن لہ ولدا، اللہ کریم نے کوئی اولاد نہیں بنائی، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ کافر اکٹھے ہو کے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، اے نبی اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کرو۔ مجھ سے کوئی کہے کہ اپنا نسب نامہ بیان کر، میں اپنا نام بتاؤں گا، اپنے باپ کا بتاؤں گا، اپنے دادا اور اپنے جد، اپنے پورے خاندان کا نسب نامہ بتاؤں گا۔ کافروں نے کہا کہ اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا تو نسب بیان کر۔
اللہ کے نبی نے قرآن کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لوگو سن لو، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ یہ ہے میرے رب کا نسب نامہ، وہ اولاد سے پاک ہے۔ 25 دسمبر کو میرے اور آپ کے معاشرے کے مسلمان ان بدترین عقیدے کے مالک لوگوں کو جا کے مبارکباد دیتے ہیں، کرسمس ڈے کے موقع کے اوپر جا کر ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کے جا کے کیک کاٹتے ہیں، ان کے تقاریب کے اندر جا کے وہ شریک ہوتے ہیں۔ کن کے؟ جو اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے اس پیغمبر کو اللہ کا بیٹا کے خود اللہ کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کریم کے قرآن 16ویں پارے سورہ مریم کے اندر ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تکاد السماوات یتفطرن، قریب تھا کہ یہ آسمان پھٹ جاتا، یہ زمین شک ہو جاتی، وتخر الجبال ہدا، یہ بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ گر کر زمین پر گر جاتے، جو ہے ذرہ ذرہ ہو جاتے۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، ان ظالموں نے رب کے لیے بیٹے کا اقرار کیا ہے۔ اللہ بیٹوں سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن پاک کے 26ویں پارے میں سورہ زخرف میں فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان لوگوں نے رب کے بندوں میں سے اس کا ایک جز، اس کی اولاد بنا دی۔ ان الانسان لکفور مبین، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ بچوں سے پاک ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، یقول اللہ تعالی ابن آدم شتمنی، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ فقولہ شتمنی، اس کا یہ کہنا، مجھے گالی دینا یہ ہے کہ ان لی والدا، جب ابن آدم یہ کہتا ہے کہ اللہ نے بچے بنائے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، تو لوگوں سمجھ لو تم مجھے گالیاں دے رہے ہو، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں اولاد سے پاک ہوں، میں بیوی سے پاک ہوں، میں بچوں سے پاک ہوں۔ یہ ساری کمزوری والے اوصاف و صفات جو ہیں تم لوگوں کے ہیں، میں ان تمام نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہوں۔ میرا کوئی بچہ نہیں ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں اولاد سے پاک ہوں۔ یہ نظریہ ہے ان عیسائیوں کا، یہ جو کرسچن بیٹھے ہیں آپ کے علاقوں میں، یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا بلکہ حضرت عیسیٰ کوئی اللہ کا بندہ نہیں، اللہ ہی مانتے ہیں یہ لوگ۔ اور ان لوگوں کے ساتھ جا کے ان کو مبارکباد دینا اللہ نے سخت ترین منع کیا ہے۔ نبی پاک کی حدیث کا مطالعہ کریں، نبی نے جگہ جگہ پہ فرمایا ہے خالف الیہود والمشرکین، لوگوں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑیاں نہیں رکھتے تم داڑیاں رکھو، لوگوں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ افطاریاں لیٹ کرتے ہیں تم افطاری میں جلدی کرو، لوگوں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ اپنی داڑیوں کو سفید بالوں کو رنگتے نہیں، تم رنگ کے ان کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ زرد لباس پہنتے ہیں تم زرد لباس نہ پہن کر ان کی مخالفت کرو۔ اللہ کے نبی نے ہر جگہ میں فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، اور قرآن پاک کے پہلے پارے کے اندر فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی عیسائی تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے، ہاں ایک صورت میں کہ تم ان کے مسلک اور ان کے مذہب میں مکمل داخل ہو جاؤ، پھر وہ تم سے راضی ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہودی تمہارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، عیسائی تمہارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ اللہ کے نور کو، یہ اللہ کے دین کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم کے پیغمبر نے، آخری وقت ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری وقت اور آخری لمحات ہیں، فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودیوں پر لعنت کرے، اللہ عیسائیوں پر لعنت کرے، ان بدبخت لوگوں نے اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ اور مساجد بنا دیا ہے۔
اللہ ان لوگوں کے اوپر لعنت کرے، یہ لعنت کے مستحق لوگ ہیں یہ یہود و نصارا، یہودی اور عیسائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے محافل میں جانے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انہی میں سے ہوگا۔ ان کے پروگراموں سے اور ان کے محافل سے، ان کے ہر قسم کے تعاون سے ہمیں نفرت کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد آج خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل اللہ کے نبی کے سسر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ حضرت صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے اندر اپنی ناک تڑوائی ہے اسلام کے لیے۔ حضرت صدیق وہ ہیں جنہوں نے اپنی ناک سب سے پہلے، جنہوں نے جا کے حرم کے اندر جا کے اسلام کا خطبہ دیا، اور کافروں نے آپ کو اتنا مارا کہ حضرت صدیق اکبر کی ناک کی ہڈی ٹوٹ کر یہ چپٹی ہو گئی آپ کے جسم مبارک کے ساتھ۔ ایک دن اس طرح تشریف لا رہے ہیں، اپنے گھٹنے کا کپڑا اونچا کیا ہوا ہے، تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے دور سے دیکھ کے فرمایا لوگوں لگتا ہے کہ آج میرا صدیق لڑ کے یا غصہ کر کے آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، فرمایا کہ میری حضرت عمر فاروق کے ساتھ کوئی بات ہوئی تو میں ان کے ساتھ غصے ہو گیا یا وہ میرے ساتھ ہو گئے، یعنی یہ آپ کا اور حضرت عمر فاروق کا مسئلہ تھا کہ ہماری آپس میں کوئی گفتگو ہوئی، میں ناراض ہو گیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا صحابہ خبردار، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ نے میرے صدیق کو بخش دیا، اللہ نے میرے صدیق کو معاف کر دیا، یغفر اللہ ابا بکر ثلاثا، 3 مرتبہ فرمایا اللہ نے میرے صدیق کو معاف کر دیا۔ صحابہ خیال کرنا، یاد رکھو جب میرے اللہ نے مجھے نبی بنا کر تمہارے اندر بھیجا تھا، ان اللہ بعثنی الیکم قلتم کذبتا وقال ابو بکر صدقا، تم کہتے تھے کہ تو جھوٹا ہے، ہر ایک نے مجھے جھٹلایا، اگر آنکھیں بند کر کے بلا جھجک جس نے مجھے اوپر ایمان لایا وہ میرا صدیق ہے، خبردار میرے صدیق کو ناراض نہ کرنا۔ کون حضرت صدیق؟ خود صحابی، بیوی صحابیہ، حضرت عائشہ صحابیہ بیٹی، حضرت اسماء بیٹی دوسری صحابیہ، آپ کا بھانجا صحابی، آپ کے داماد صحابی، آپ کی بیٹیاں صحابیہ، بیٹا صحابی، خود صحابی، آپ کی زوجہ صحابی، آپ کے ابو قحافہ صحابی، حضرت صدیق کا سارا گھرانہ صحابی ہے، اور جو صحابی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، بس فقط فاصلہ ہے موت کا، اس کے بعد جنت کی جو ہے موجیں اور جنت کی جو ہے بہاریں ان کے لیے کھڑی ہیں۔ تو اس طرح کی شاعر نے کیا کہا کہ مرتبہ حضرت صدیق کا ہو کس سے بیان، مرتبہ حضرت صدیق کا ہو کس سے بیان، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، آخری حدیث اہل بیت کے گھر سے سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ یہ حدیث پاک یاد رکھ لیں، صحیح البخاری کے اندر جا کے اس کو سرچ کریں، اپنے موبائلوں پر بھی اس کو سرچ کریں۔ صحیح البخاری کے اندر ایک باب ہے فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر یہ حدیث ہے 3671 نمبر حدیث ہے، اس کو جا کے اپنے گوگل پر سرچ کریں تو فوراً آپ کو یہ حدیث نکل کے آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ ہے روایت کس سے ہے؟ محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی اور مرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ قلت لابی ای الناس خیر بعد رسول اللہ، حضرت محمد بن حنفیہ اپنے ابو حضرت علی اور مرتضیٰ سے پوچھتے ہیں اے ابو مجھے بتائیں اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل بندہ کون ہے؟ یہ اہل بیت کے گھر سے شہادت ہے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ فرماتے ہیں قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قلت ثم من، حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا پھر دوسرا نمبر کس کا ہے؟ تو حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے ثم عمر، پھر دوسرا نمبر جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کا نمبر ہے۔ وخشیت ان یقول عثمان، حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں ڈر گیا تیسرے نمبر پر ابو کہیں حضرت عثمان کا نام نہ لے لیں، تو میں نے کہا ابو جی پھر تیسرا نمبر تو آپ کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بیٹا میرا نمبر نہیں ہے، ثم عثمان،
پھر تیسرا نمبر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، قال ما انا الا رجل من المسلمین، اے میرے بیٹے محمد بن حنفیہ، میں تو مسلمانوں کا ایک عام سا فرد ہوں، مجھ سے تو فضیلت میں یہ تین بڑے بزرگ ہیں۔ یہ تو یہ ہے ان کی آپس کی محبت۔ اللہ تعالی حضرت صدیق اکبر کا جو پورا گھرانہ جنتی ہے، اللہ ان کے پورے گھرانے کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے، اصحاب مصطفیٰ کی پوری جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ عیسائیوں سے تعلق سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، اصحاب مصطفیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آپ بھائیوں کا آنا اللہ قبول فرمائے، یہ چھوٹا سا پروگرام کرنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔